گزشتہ 3 دہائیوں سے ایک اندازے کے مطابق 9000 سے زائد کشمیری اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے. پرسکون موسیقی کے دوران اچانک ایک دھماکے کی آواز دھوئیں، پھر پاک بھارت کے درمیان پہلی جنگ چھڑ گئی. السلام علیکم. وادی کشمیر کے شاندار منظر اور برفیلے پہاڑ، زعفران کے کھیت اور خوبصورت چنار کے درخت. پرسکون موسیقی کے دوران اچانک ایک دھماکے کی آواز، دھوئیں کا بادل اور خاردار تاریں. کشمیری بچوں اور بزرگوں کی خاموش چہرے کو کیمرہ دیکھ رہے ہیں. ایک ایسا سرزمین جسے رب العالمین نے بے پناہ حسین بنایا اور شفاف جھیلوں سے نوازا کیا. امیر خسرو نے کہا، اگر زمین پر کہیں جنت ہے تو وہ یہی کشمیر ہے. لیکن افسوس کہ سیاسی بساط اور بین الاقوامی کھینچ و تان نے اس جنت کو دہائیوں سے بارود اور دھواں کا انسانی تراسیم کا مرکز بنا دیا ہے. مسئلہ کشمیر صرف 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان محض ایک زمین کے ٹکڑے کا تنازع نہیں ہے. کروڑوں انسانوں کی زندگی اور ان کی آنے والی نسلوں کی بقا کی سوال ہے. آخر یہ وادی کیوں جل رہی ہے؟ 1947 سے لے کر آج تک یہاں کیا کیا بدلا، اور اس تنازع کے پیچھے چھپے ہوئے حقائق کیا ہے جو تاریخ کے صفوں میں دب گئے؟ آئیے اور اس وقت کی پنوں کو پلٹتے ہیں اور جانتے ہیں اس مسئلے کی اصل کہانی کیا ہے. کہانی کی آغاز اگست 1947 بر صغیر کی تقسیم سے ہوتا ہے. برطانوی راج کے خاتمے پر 560 سے زائد نوابی ریاستوں کو یہ حق دیا گیا وہ اپنی جغرافیائی صورتحال اور عوام کی مرضی کے مطابق پاکستان یا بھارت میں سے کسی بھی ایک کے ساتھ اتفاق کرے. لیکن کہانی کی سب سے بڑی موڑ 1987 کے انتخابات میں مبینہ طور پر تشدد اور دھاندلی کی گئی، جس دن کشمیری کے سیاسی نظام سے اعتبار کو مکمل طور پر وادی میں ایک ایسا عظیم سیاسی مسئلہ نے جنم لیا. گلیوں میں آزادی کے نعرے گونجنے لگا اور ایک پوری نسل اس جدوجہد کا حصہ بن گیا. اس تحریک کو دبانے کے لیے لاکھوں بھارتی فوجی کو تعینات کر دیا گیا اور کشمیر دنیا کے سب سے زیادہ عسکریت زدہ علاقہ بن گیا. گزشتہ 3 دہائیوں سے ایک اندازے کے مطابق 9000 سے زائد کشمیری اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں اور بے شمار خاندان اپنے پیاروں کی راکھ تکتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. دہائیوں پر محیط اس کشمکش میں 5 اگست 2019 ایک اور بڑا بریکنگ پوائنٹ آیا. بھارتی حکومت نے متنازع آئینی ترمیم بھارتی آئین آرٹیکل 370 اور 35 کو ختم کر دیا گیا، جس نے کشمیر کو دی ہوئی خصوصی حیثیت اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے راست مرکزی کنٹرول میں دیا گیا. اس فیصلے سے قبل پوری وادی، ہزاروں اضافی اہلکار، تمام مقامی سیاست کو نظر بند کر دیا. ریاست جموں کشمیر ایک ایسی شاہراہ پر کھڑی تھی جہاں کی 80% مسلمان تھے اور تمام تر جغرافیائی اور معاشی نظام پاکستان سے ملتے تھے. لیکن یہاں کی ڈوگرا حکمران نے مہاراجہ ہری سنگھ کا فیصلہ ٹالتا رہا اور خود مختار رہنے کے خواب دکھاتا رہا. ستمبر 1947 پونچھ کے مقام پر مہاراجہ مظالم کے خلاف مقامی آبادی نے بغاوت کر دی. حالات کو بگڑتے دیکھ کر قبائلی مجاہدین بھی کشمیریوں کی مدد کے لیے وادی میں داخل ہو گئے. مجاہدین سری نگر کے قریب پہنچے تو حواس بختہ مہاراجہ نے بھارت سے ملٹری مدد مانگی. بھارت نے اس مدد کے بدلے میں عارضی الحاق کی شرط رکھی، جسے کشمیری عوام نے کبھی تسلیم نہیں کیا. 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی افواج سری نگر کے اڈے پر اترا اور پھر پاک بھارت کے درمیان پہلی جنگ چھڑ گئی. ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.